السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اسلامک ہسٹری میں مغلیہ سلطنت کے دور کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس طرح انہوں نے حکومت کی اور پھر کس طرح اس کا خاتمہ ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد مزید کچھ سربراہ آئے، مغلیہ سلطنت کے حکمران آئے۔ وہ خاندان سے ہی تھے، وہ مغلیہ خاندان سے تھے۔ ان کا کچھ احوال پڑھتے ہیں اور آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے دور میں کیا ہوتا رہا۔ مختصر سا احوال پیش کرتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر کے بعد ان کا بیٹا بہادر شاہ 1707 میں برسر اقتدار آیا اور 1712 تک عیسوی تک اس کا دور حکومت رہا۔ یہ تین بیٹوں کی جنگ کے بعد، تین بیٹوں میں جنگ ہو رہی تھی اورنگزیب عالمگیر کے، ان میں سے ان کو فتح ملی، بہادر شاہ کو، اور یہ تخت نشین ہوئے تھے۔ ان کا یہ اسی طرز پہ حکومت کر رہے تھے جس طرز پہ ان کے والد کر رہے تھے، یعنی اورنگزیب عالمگیر، اور اسی لیے ان کے اختلافات بھی جاری رہے۔ سکھوں کے ساتھ، مراٹھوں کے ساتھ، جاٹوں کے ساتھ اختلافات ان کے باقی رہے اور جاری رہے ان کے دور میں۔ تو زیادہ ترقی کا کوئی کام نہیں ہو سکا۔ ان کے بعد جہاندر شاہ تخت نشین ہوئے۔ یہ 1712 سے لے کر 1713 تک صرف ایک سال ان کا دور رہا۔ یہ بھی مغلیہ خاندان کے ہی تھے، غالباً بھائی تھے ان کے دوسرے، لیکن یہ بہت عیاش فطرت انسان تھا، اور ان کی پوری سپورٹ اس کو حاصل تھی ان کے وزیر ذوالفقار خان کی۔ تو اصل حکومت ذوالفقار خان ہی چلا رہا تھا، یہ صرف نام کے بادشاہ تھے، اور انہوں نے کچھ ملک کے لیے، حکومت کے لیے کوئی اچھا نہیں کیا زیادہ، اور انہوں نے بلکہ اورنگزیب کی پالیسیوں کا الٹ کیا۔ یعنی سب سے اہم مسئلہ تھا جزیہ، جو اورنگزیب نے غیر مسلموں پر عائد کیا تھا اور اس سے آمدنی بڑھنے لگی تھی، وہ جزیہ انہوں نے ختم کر دیا۔ اور بھی دوسرے کئی ایسے کام تھے جو اورنگزیب کے خلاف جا کر انہوں نے کیے، ان کی پالیسیوں کے خلاف۔ پھر تیسرا حکمران آیا فاروق سیار۔ یہ 1713 سے لے کر 1719 تک ان کی حکومت رہی، اور انہوں نے ٹیکس کے قوانین میں کچھ تبدیلیاں کی، نظام ٹیکس کا بدلا۔ اچھا، یہ اس وقت ان کے دور میں دو بھائی تھے جن کا نام تھا عبداللہ خان اور حسین علی خان۔ یہ سید برادرز کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے فاروق سیار کی حکومت کو بڑا سہارا دیا قائم ہونے میں اور جاری رہنے میں، اور اسی لیے ان کو کنگ میکرز، ان بھائیوں کو کنگ میکرز بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ ان میں بعد میں اختلافات پیدا ہو گئے بادشاہ کے ساتھ، یعنی فاروق سیار کے اور یہ دونوں بھائیوں کے اختلافات پیدا ہو گئے، اور یہ بھائی اختلافات میں اتنے بڑے، اپنے اقتدار کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، بادشاہ کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وقت آیا کہ انہوں نے بادشاہ کو اقتدار سے ہٹا دیا، بلکہ اسے قتل بھی کر دیا، یعنی فاروق سیار کو۔ پھر انہوں نے کچھ عرصے کے لیے، دو بھائی تھے رفیع الدراجہ اور رفیع الدولہ، ایک کے بعد دیگر ان کو کچھ عرصے کے لیے حکمران بنایا، ان دونوں نے، بھائیوں نے، عبداللہ خان اور حسین علی خان، سید برادرز نے۔ لیکن یہ زیادہ عرصے نہیں چل سکے، یہ جلدی ان کو حکومت چھوڑنی پڑی۔ پھر چوتھا
یہ بھی محمد شاہ آیا، یہ بھی غالباً ان کا بھائی تھا، بہادر شاہ کا، اورنگزیب عالمگیر کا بیٹا تھا، اور بہادر شاہ اور جہاندر شاہ کا بھائی تھا یہ. اور ان کا دور 1719 سے لے کر 1748 عیسوی تک رہا. لیکن یہ بھی عیاش تھے اور اپنے مستیوں میں ڈوبے رہتے تھے، اور اسی لیے ان کو بلکہ دنیا نے ان کو خطاب بھی دیا رنگیلا کا، اور تاریخ میں یہ محمد شاہ رنگیلا کے نام سے مشہور ہو گئے. تو یہ ان کی کوشش، جو اوپر کہا گیا کہ سید برادرز جنہوں نے فاروق سیار کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا، وہی ان کو بھی قابو میں رکھنا چاہتے تھے، لیکن یہ ان کے اثر سے نکلنا چاہتے تھے محمد شاہ. اور آخر کار 1720 میں سید برادرز کا اختتام ہوا، یعنی وہ یا تو اقتدار سے ہٹا دیے گئے یا پھر مار دیے گئے، لیکن ان کا اختتام ہو گیا. ان کو جیسے کہا گیا، ان کو جو سید برادرز تھے ان کو کنگ میکرز کہا جاتا تھا. تو انہوں نے 2 بادشاہ بنائے، لیکن بعد میں ان کو خود بھی جان سے ہاتھ دھونے پڑے. نظام الملک جو ان کے وزیر تھے، انہوں نے کافی کوشش کی کہ نظام کو ٹھیک ہو جائے. ان کے ایک وزیر تھے محمد شاہ کے، جو کہ بہت ہی ایکٹیو تھے، جن کا نام نظام الملک تھا. انہوں نے بہت کوشش کی کہ حکومت میں اصلاح ہو جائے، نظام میں اصلاح ہو جائے اور ٹھیک ہو جائے حکومت اور مضبوط ہو جائے، لیکن وہ ناکام ہو گئے. بڑے قابل اور محنتی وکیل ملے تھے ان کو، محمد شاہ کو، نظام الملک، لیکن وہ اپنی کوشش میں ناکام ہو گئے، کیونکہ بادشاہ خود عیاش تھا اور لاپرواہ تھا، غافل تھا، تو وزیر کہاں تک کر سکتا تھا. تو آخر 1724 میں وہ سنا ہے کہ حیدرآباد دکن چلے گئے اور ایک نئی ریاست کی وہاں بنیاد رکھی، حیدرآباد دکن میں. اور غالباً اسی لیے پہلا نظام دکن کہا جاتا ہے. اسی طرح اور ریاستیں بھی بننا شروع ہو گئیں، بنگال میں، بہار میں، اور دوسری ریاستیں. جب بادشاہ کمزور ہو گیا، اس کی حکومت کمزور ہو گئی، تو اور دوسری ریاستوں نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا، الگ الگ آزاد ریاستوں کا اعلان کرنا شروع کر دیا. ان کا مغل بادشاہ کے ساتھ، یعنی محمد شاہ کے ساتھ سرسری سے تعلق تھا، رسمی تعلق تھا، لیکن کوئی اثر و رسوخ باقی نہیں رہا تھا بادشاہ کا ان ریاستوں پر. پھر ایک اور بدنصیبی یہ ہوئی کہ 1739 عیسوی میں ایرانی حملہ آور نادر شاہ نے انڈیا پر حملہ کیا. نادر شاہ جو ایرانی حکمران تھا، اس نے انڈیا پر حملہ کیا. کرنال میں جنگ ہوئی اور اس جنگ میں مغلوں کو زبردست شکست ہوئی، یعنی محمد شاہ کی فوجوں کو شکست ہوئی. اور نادر شاہ نے خوب لوٹ مار مچائی. تخت طاؤس بڑا مشہور تخت تھا بادشاہ کے بیٹھنے کا، وہ لے گیا. کوہ نور ہیرا اپنے ساتھ لے گیا، اور بھی بہت مال و دولت لوٹ کر وہ واپس ایران چلا گیا، وہاں ٹھہرا نہیں. پھر محمد شاہ رنگیلا صاحب کا انتقال جو ہوا وہ 1748 میں ہو گیا. ان کے بعد پھر 3 اور جانشین آئے، اس کے حقدار آئے مغلیہ سلطنت کے، حکومت کے. ان کا نام ہے احمد شاہ، جو 1754 تک رہے، 1748 سے 1754 تک رہے. عالمگیر 2 آئے، یہ 1754 سے 1757 عیسوی تک رہے. ان کے دور میں احمد شاہ ابدالی نے پھر ہندوستان پر حملہ کیا، اور ان کے عہد میں جنگ پلاسی بھی ہوئی. بڑی مشہور جنگ پلاسی یہ ہوئی. پھر اور اس میں مغلوں کو ظاہر شکست ہوئی، پتہ نہیں حاصل کر سکے. پھر شاہجہاں 3، شاہجہاں تو ہم جانتے ہیں کہ جہانگیر کے بیٹے شاہجہاں تھے، لیکن انہی کے نام سے ان کے خاندان میں یہ دوسرے شاہجہاں آئے، بلکہ تیسرے. تو ان کو شاہجہاں ثلاثہ کہہ سکتے ہیں، شاہجہاں نمبر 3.
انہوں نے 1758 سے لے کر 1759 تک حکومت کی۔ پھر ان کے بعد شاہ عالم دوم آئے، انہوں نے 1759 سے 1806 تک حکومت کی۔ ان کے دور میں 2 جنگیں ہوئیں، ایک تو 1761 میں پانی پت کی جنگ ہوئی، پانی پت کی تیسری لڑائی کہلاتی ہے۔ پھر ایک اور ہوئی، اچھا یہ جنگ انہوں نے مراٹھوں کے ساتھ مل کر کی تھی، لیکن احمد شاہ ابدالی نے اس جنگ میں مراٹھوں کو اور مغلوں کو دونوں کو شکست دی۔ پھر 1764 میں بکسر کی لڑائی ہوئی، انہی کے دور میں، شاہ عالم II کے دور میں، جس میں شاہ عالم نے بنگال کے میر قاسم کو اور اودھ کے شجاع الدولہ کو اپنے ساتھ ملا کر انگریزوں کے خلاف جنگ کی، لیکن وہ شکست کھا گئے، اس میں بھی ان کو شکست ہو گئی۔ اور پھر یہ ہوا کہ 1803 میں عیسوی میں دہلی پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا، جو دارالحکومت تھا مغلوں کا، اس پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ اور پھر جو یہ جو اس وقت کے شہنشاہ تھے، بادشاہ تھے مغلوں کے، جیسے شاہ عالم II، یہ صرف اب پینشن پہ رہ گئے، یعنی ان کو کہا گیا کہ بھائی تم پیسہ لو، اپنے تنخواہ لو اور نام کے بادشاہ رہو، حکومت ہم کریں گے۔ اور اس طرح انگریزوں نے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت قائم کر لی۔ پھر ان کے بعد شاہ عالم کے بعد اکبر II آئے، اکبر دوم، انہوں نے 1806 سے لے کے 1837 تک 1806 سے 1837 تک حکومت کی۔ انہوں نے ایک ہندو کو، رام موہن رائے کو، بڑی اہمیت دی اور اسے بہت بڑا عہدہ عطا کیا، راجا کا ٹائٹل دے دیا ان کو۔ پھر یہ بھی یعنی پینشن والے حکمران رہے، یعنی تنخواہ لیتے تھے اور بس نام کے بادشاہ تھے یہ۔ اچھا 1835 میں انگریزوں نے ایک اور کام کیا کہ مغل کرنسی جو برسوں سے رائج تھی، مغلوں نے اپنی ایک کرنسی نکالی تھی، اس کو ختم کر دیا انہوں نے اور اپنا سکہ رائج کیا۔ اور پھر آخری بادشاہ، بہت مشہور نام ہے ان کا، بہادر شاہ ظفر، یہ انہوں نے حکومت سنبھالی اور 1837 سے لے کر 1857 تک ان کی حکومت رہی۔ یہ آخری مغل بادشاہ تھے، اور لیکن ان کے ساتھ بڑا ظلم یہ ہوا کہ ان کے خاندان والوں کو، 2 بیٹوں کو اور بیوی کو گرفتار کر کے برما رنگون بھیج دیا گیا۔ انگریزوں نے ان کو ہندوستان میں رہنے نہیں دیا، بلکہ جلا وطن کر کے ان کو برما رنگون بھیج دیا، اور وہیں قید کی زندگی وہ مرتے دم تک گزارتے رہے۔ بلکہ یہ بھی تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے تقریباً ان کے اور بھی بیٹے تھے، یعنی 2 بیٹے تو ان کے ساتھ گئے رنگون، ان کے اور بیٹے 18 بیٹے تھے جن کو ایک انگریز آفیسر نے قتل کر دیا، تاکہ وہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، وہ کبھی اپنے حکومت کا پھر مطالبہ لے کر نہ اٹھیں۔ اور پھر 1857 میں ہم جانتے ہیں کہ ایک بڑی زبردست جنگ آزادی ہوئی، جو بڑی مشہور ہے، 1857 کی جنگ آزادی۔ اس کا انشاءاللہ ہم کچھ حال تفصیل سے بعد میں بیان کریں گے، لیکن وہ جنگ آزادی پھر فیصلہ کن تھی۔ اس میں پورے ہندوستان کی فوجوں کو جو مشترکہ تھیں، اس میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، راجے مہاراجے بھی تھے، سب کو پھر انگریزوں نے شکست دی، اور ہم جانتے ہیں کہ پھر اس کا انہوں نے دلی پر قبضہ کر لیا۔ اور 1858 عیسوی میں کوئن وکٹوریہ نے ایک ڈکلیریشن پاس کیا، اور یہ انہیں مہر لگا دی، اس ڈکلیریشن میں مہر لگا دی کہ اب حکومت انگریزوں کی ہے، اب مغلوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس طرح انگریزی حکومت کی ہندوستان میں ابتدا ہو گئی۔ تو اس کا مزید کچھ احوال انشاءاللہ ہم بعد میں پیش کریں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔